بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ حضرت کی برکت سے تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ دنیا میں جتنے زندگی گزارنے کے نقشے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، مشرقی مغربی، امیر کا غریب کا، شہری دیہاتی، جتنے زندگی کے طور طریقے ہیں، یہ سارے کے سارے دو حصوں میں تقسیم ہیں، دو خانوں میں تقسیم ہیں۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ دنیا میں جیتے ہیں دنیا کی خاطر، اور ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے دنیا میں جیتے ہیں آخرت کی خاطر۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر وہ کل کے لحاظ سے بد نصیب ہے، کھوٹا ہے۔ جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر کہ اس کے ساری زندگی کے فیصلے دنیا کو سامنے رکھ کر، بچوں کی تربیت کے ہوں، اولاد کی تعلیم کے ہوں، بیٹیوں کے رشتے کے ہوں، دوستوں کے ہوں، تعلقات کے ہوں، جتنے سلسلے ہیں وہ سب دنیا کو سامنے رکھ کر ہیں۔ اس کی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک فیصلے، زندگی کی ساری توانائیاں دنیا کے لیے، اس کے سارے سیزن بھی دنیا کے لیے۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، یہ کل کے لحاظ سے کھوٹا ہے۔ اور میرے عزیزو، کل کی خبر کوئی نہیں، کل کی خبر کوئی نہیں، پل کی دیر ہے، فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک لمحے کی بات ہے۔ صبح زمین کے اوپر ہے، شام منو من مٹی کے نیچے ہے، یہ کل شروع ہو سکتی ہے۔ یا صاحب لا تغترر بتنعم فإن النعيم يزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ کس دنیا کی چمک دھمک میں نہ کھو جانا، اس نے کب کس سے وفا کی ہے، کس کا حسن پائیدار رہا ہے، کس کی جوانی سدا رہی ہے، کس کی دولت ہمیشہ رہی ہے، کون اپنے محلات میں ہمیشہ رہا ہے۔ حسن ڈھل جایا کرتا ہے، جوانیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، بڑھاپا آ ہی جایا کرتا ہے، جیبیں خالی ہو ہی جایا کرتی ہیں، دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن النعيم يزول والعمر ينفذ۔ اور جب تم کسی مسافر کے دیکھو کہ وہ اپنے وطن جا رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے عبرت کی نظر ڈالو، کل دنیا والے تمہیں بھی اس بے بسی کے عالم میں اٹھا کے لے جائیں گے۔ نہ من کا پسند کا لباس پہن پاؤ گے، نہ من پسند کا خوشبو اور صابن استعمال کر پاؤ گے۔ جسے کتنے ارمانوں سے جس کوٹھی اور بنگلے کو بنایا، آج دنیا ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنے نہیں دیتی۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم۔ تو میرے عزیزو، ایک تو وہ شخص ہے جو دنیا میں جیتا ہے دنیا کی خاطر، اس کے ساری زندگی کے فیصلے اسی کے لیے، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں جیتا ہے کل کی خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون روشن خیال ہے، کون دور اندیش ہے، کون عقل مند ہے، جسے دیکھ کر کہا جائے بڑا سمجھدار ہے، بڑا دور اندیش ہے، عقل و دانش میں بڑی روشنی رکھتا ہے، کون ہے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنيا وکرامت الآخرہ۔ جو دنیا میں جیے، صبح کرے شام کرے، زندگی کے فیصلے کرے، زندگی کے کام کرے، لیکن کل کو نہ بھولے۔ یہ بڑا دور اندیش ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، اور اس کی کھوپڑی میں کوئی عقل کوئی نہیں جو اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں یہاں لگا دے اور جائے خالی ہاتھ۔ دوسروں کی زمین پر محلات بنا رہے ہو، جب چاہے مالک چلو میاں نکلو، کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے۔
سب ٹرسٹی ہیں، گھر تو آگے ہے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، گھر تو وہ ہے. تو میرے عزیزو، اگر دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے پھر تو رمضان سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر تو رمضان سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے رمضان بہت بڑی دولت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ساری دنیا سال میں جو برکتیں رحمتیں اترتی ہیں، اس سال کی رمضان کی رحمتوں برکتوں سے اسے اتنی بھی نسبت نہیں جتنے ایک قطرے کو دریا سے نسبت ہوتی ہے. جو دنیا میں جیتا ہے کل کے لیے، اس کے لیے رمضان بہت بڑا. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کاندھلا کی بستی میں جو بچیاں حافظات تھیں، فرمایا کاندھلا کی بستی میں ان بچیوں کا رات کو سونے کا تصور کوئی نہیں تھا. ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، کبھی بیٹھ کر اور کبھی نفلوں میں. جو کل کے لیے جیتا ہے نا، جس کو زندگی کا مقصد کل ہے، اس کے لیے رمضان بہت بڑی چیز ہے. ایک مرتبہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین سے کہا کون کتنی تلاوت کرے گا رمضان اور قرآن؟ تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 61 قرآن ختم کیے، ایک صبح ایک دن میں ایک رات میں، اور کچھ زیادہ 29 کا چاند آ جائے گنتی پوری ہو جائے، اور ایک تراویحوں میں 61 قرآن ختم کیا. اور خود شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ نے زندگی کے 40 رمضان دیے، ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیے، ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیے. تو جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتے ہیں ان کے لیے رمضان بہت بڑی دولت ہے. وہ تو پھر مسابقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں. اس کے صبح ہو شام ہو رات کی تنہائیاں ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور میرے عزیزو، اگر دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے، رمضان آ رہا. دنیا والوں کے جب سیزن لگتے ہیں تو پورا سال اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کا لمحہ ضائع نہیں ہونے دیتے. اور پھر کیا کہتے ہیں اگر اس سیزن میں یہ سودا ہو جائے تو بس سیزن لگ جائے گا، اس سیزن میں یہ سودا ہو جائے تو سیزن لگ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتق المحارم تکن عابد الناس. اس رمضان کے سیزن میں جس مسلمان کا یہ سودا ہو جائے، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچ جا، تقوی کی دولت مل گئی. رمضان کا سیزن اس کا لگ گیا، اس کا رمضان کا سیزن لگ گیا. گارڈن ہے، مالی بھی رکھا ہوا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، سبزہ کوئی نہیں ہوتا. غور سے دیکھا تو پتہ لگا کیڑا لگا ہوا ہے. یہ نفل بھی چل رہے ہیں، تراویح بھی چل رہی ہے، تلاوت بھی چل رہی ہے، سحری بھی ہو رہی ہے، افطاری ہو رہی ہے. رمضان گزرنے کی دیتے زندگی میں کوئی ترقی کوئی نہیں، جو رمضان سے پہلے وہی رمضان کے بعد. یہ سبزہ بہار کیوں نہیں آئی؟ لگتا ہے گناہ کا کیڑا لگا ہوا. قورمے بریانیاں سب کچھ چل رہی ہے، وزن نہیں بڑھ رہا، پھل بھی کھا رہا ہے، بڑھیا غذا استعمال کر رہا ہے. اللہ نہ کرے ازار بھار نہ کرے اسٹریس ہوا، پتہ چلا خونی کینسر ہے. ارے میرے عزیزو، صدقے چل رہے، خیرات چل رہی، سحریاں چل رہی، افطاریاں چل رہی، لیکن ایمانی سطح بلند نہیں ہوئی. زندگی ایمانی زندگی میں بہار کوئی نہیں آئی. رمضان زندگی کے 30 سال 40 سال آئے گزر گئے. ارے میاں پتہ لگا گناہوں کا کینسر لگا ہوا ہے، گناہوں کا کینسر لگا ہوا ہے. رمضان آیا ہے، آنکھوں پھر بھی حرام ہی دیکھ رہی ہے، زبان پھر بھی حرام ہی بول رہی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر زندگی کا جینے کا مقصد دنیا ہی بنا ہوا ہے. تو میرے عزیزو، زندگی کی شاید پھر فرصت ملے نہ ملے. عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی، دنیا کہتی ہے فلاں مر گیا فلاں مر گیا، ایک دن کہیں گے عمر بھی مر گیا. ہم کہتے ہیں اب وہ نہ رہا وہ نہ رہا، وہ بھی چلا گیا. میرے عزیزو، کبھی یہ بھی ہوگا ہم بھی چلے جائیں گے. آج اللہ نے زندگی کی فرصت مہلت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیے. اس کی سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے اس مقدس مہینے میں، اس مبارک سیزن میں تقوی کی دولت مل جائے. یہ ان لوگوں کا سرمایہ ہے جو دنیا میں کل کے لیے جیتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ سرمایہ نصیب فرما دے بھائی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.